حاضرین کرام، ائمہ اربع اور ان کی فقہ، یہ اب اس لیکچرز کے نئے سلسلے کا عنوان ہے۔ اس میں میں ترتیب سعودی اختیار کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے امام اہل سنت احمد بن حنبل کے سیرت و سوانح اور ان کی فقہ پر میں یہاں گفتگو کروں گا۔ میں نے یہ عرض کیا کہ میں اس کے لیے سعودی ترتیب اختیار کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے ائمہ اربعہ میں احمد بن حنبل آخری امام ہے۔ اس ترتیب کے اختیار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ احمد بن حنبل ہی ہیں جن کا نقطہ نظر حدیث و سنت کے معاملے میں ہمارے ہاں زیادہ مقبول بھی ہوا، اور یہی ہیں کہ جن کو امام مالک کے بعد حدیث کی سب سے عظیم کتاب مسند احمد بن حنبل تصنیف کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ امام احمد بن حنبل کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ان اسلاف کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات بہت سے اختلافات اور نزاعات کا محل بن جاتی ہے۔ تاریخ وفات پر تو پھر خیر گزرتی ہے، اس لیے کہ یہ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ایک زمانہ ان کو جانتا تھا، لیکن تاریخ پیدائش کا معاملہ بالعموم نزاعات کا باعث بنتا ہے۔ یہ ائمہ اربعہ میں مستثنی ہستی ہیں کہ انہوں نے اپنی پیدائش کی تاریخ خود روایت کر دی، اس وجہ سے کسی نزاع کا کوئی امکان باقی نہ رہا۔ امام ربیع الاول 164 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 12 ربیع الاول 241 ہجری میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ پیدا ہوئے تو ایک چھوٹے سے قصبے میں ایک چھوٹے سے قبیلے کے ایک فرد تھے۔ دنیا سے رخصت ہوئے تو جو سب سے زیادہ محتاط روایت ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنازے میں 8 لاکھ آدمی شریک تھے۔ امام کی ولادت بغداد میں ہوئی ہے، اور اس زمانے کے بغداد میں ہوئی ہے کہ جب علم اور تفقہ بغداد کے لیے اصل وجہ امتیاز بنے ہوئے تھے۔ وہ صرف دارالحکومت ہی نہیں تھا، دارالعلم بھی تھا۔ بڑے بڑے مدرسہ ہائے فکر کے ائمہ سب بغداد ہی میں موجود تھے۔ امام کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ وہ عربی النسل ہیں۔ ان کے ماں اور باپ دونوں بنو شیبان سے متعلق تھے۔ بنو شیبان قبیلہ عدنان ہی کی ایک شاخ ہے، اور اس لحاظ سے نزار بن ماد ابن عدنان کے ذریعے سے امام کا نسب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ بنو شیبان پہلے تو بادیہ کی زندگی ہی بسر کرتے تھے، لیکن جب خلافت راشدہ کے زمانے میں بصرہ آباد ہوا تو یہ خاندان بادیہ سے متعلق رہتے ہوئے بصرہ میں آباد ہو گیا۔ چنانچہ امام صاحب جب کبھی بغداد سے بصرہ جاتے تھے تو وہاں کی ایک قدیم مسجد میں بالخصوص نماز پڑھنے کے لیے جاتے۔
اور یہ کہا کرتے تھے کہ یہ وہ مسجد ہے جس میں میرے آبا نماز پڑھتے رہے ہیں۔ بصرہ کی اسی نسبت کی وجہ سے امام موصوف کو احمد بن حنبل بصری بھی کہا جاتا ہے۔ والد کا نام محمد بن حنبل ہے، اور خاندان کے احوال کا مطالعہ کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس خاندان کا شروع ہی سے عباسی خلفاء سے بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ یہ تو بالکل صحیح ہے کہ اس خاندان کو عباسی حکومت میں کوئی عہدے اور مناصب حاصل نہیں ہوئے، لیکن تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خاندان کی حیثیت وہی تھی جو مغلوں کے زمانے میں پرچہ نویسوں کی ہوا کرتی تھی، یعنی بادشاہ کی طرف سے یا خلیفہ کی طرف سے ایسے لوگ مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے جاتے تھے جن کی سرکاری حیثیت تو متعین نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کا کام یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ رعایا کے اور گورنروں کے اور دوسرے اہل حکومت کے حالات سے خلیفہ کو براہ راست مطلع کرتے رہے۔ چنانچہ یہ واقعہ بعض مورخین نے بیان کیا ہے کہ ایک موقع پر جب دربار میں کچھ اس طرح کا خیال ہوا کہ ان کے علاقے کے بارے میں رپورٹ نہیں مل رہی، تو ان کے چچا سے گفتگو کی گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو تمام حالات کی تفصیل احمد کے سپرد کر دی تھی، کیا انہوں نے نہیں پہنچائی؟ اس پر احمد کو بلایا گیا، یعنی امام احمد بن حنبل کو، جو اس وقت نوجوان تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو رستے میں آتے ہوئے دریا میں پھینک دی تھی۔ یعنی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس خدمت کو بھی شروع ہی سے پسند نہیں کرتے تھے۔ جس اہلکار نے اس معاملے میں ان کو بلا کر پوچھ گچھ کی تھی، اس نے یہ کہہ کے ان کو جانے دیا کہ یہ نوجوان صاحب ورع ہے۔ بچپن ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیشانی ایک صاحب ورع، صاحب تقوی فرد کی پیشانی تھی۔ ان کو دیکھ کر ان کے حالات ہی سے لوگ یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں مستقبل میں بڑی اعلیٰ توقعات وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ چنانچہ ابن جمیل جو ان کے زمانے کے بڑے لوگوں میں سے ہیں، ان کا یہ قول تمام مورخین نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے جب ان کو لڑکپن ہی کے زمانے میں دیکھا تو یہ کہا کہ یہ لڑکا اگر زندہ رہا تو اہل زمانہ کے لیے حجت ہوگا۔ امام کی اس زمانے کی زندگی اور پھر ان کے آخری زمانے میں عروج کی زندگی، اس سب کا اگر احاطہ کیا جائے تو عام طور پر مورخین اور امام کے ساتھ محبت رکھنے والے، ان کے سوانح نگار اور ان کے ناقد بھی 5 چیزوں پر ان کے بارے میں متفق اللفظ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ حسب و نسب کے شرف کے معاملے میں امام کا کوئی مثیل نہیں تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان سے ہیں، اگرچہ ذرا اوپر جا کر ان کا سلسلہ نسب ان سے ملتا ہے۔ ان کو یہ نسبت بھی حاصل ہے کہ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے، اور اس یتیمی نے ان میں بڑی خود اعتمادی پیدا کر دی تھی۔ ان کی تربیت اور ان کے شرف میں اس کو بڑا دخل رہا۔ تیسری چیز یہ بیان کی جاتی ہے کہ فقر و فلاکت کے معاملے میں بھی ان کا مرتبہ سب سے بلند رہا۔ جو زندگی انہوں نے بسر کی ہے وہ بہتوں کے لیے قابل رشک ہو سکتی ہے۔ ان کے پاس بہت معمولی جائیداد تھی، والد کے ورثے میں ان کو ملی تھی، اور اس کے کرائے ہی پر وہ شروع میں گزر بسر کرتے رہے۔ کسی نے ایک مرتبہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے والد کا ورثہ ہے، میرے علم کی حد تک یہ بالکل صحیح طریقے سے مجھے ملا ہے اور بالکل صحیح طریقے سے ان کو ملا تھا۔ تاہم اگر کوئی آدمی اس پر اپنا دعویٰ لے کر آئے اور اس کو ثابت کر دے تو میں بغیر کسی توقف کے اس کو اس کے سپرد کرتا ہوں۔ ساری زندگی انہوں نے معاش کے معاملے میں بہت تورع کا طریقہ اپنائے رکھا۔ یہ جائیداد جتنی تھوڑی بہت رہ گئی اس سے گزر بسر کرتے تھے۔ اس کا معاملہ بھی یہ تھا کہ کسی کرایہ دار نے آ کر اگر یہ کہا کہ میرے حالات اچھے نہیں ہیں تو اپنے گھر میں کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی اس سے کچھ لینے سے انکار کر دیتے تھے۔
یہ بھی بہت حیرت کے ساتھ سنیں گے کہ امام موصوف، یہ امام موصوف کہ جس کو اب ائمہ اربعہ میں ایک جلیل القدر امام کی حیثیت حاصل ہے، اور جس کے زہد و ورع کے سامنے اور جس کی عظمت کے سامنے ہر شخص کا سرنگوں ہوتا ہے، یہ اپنے زمانہ عروج میں، اس وقت کے جب ان کی شہرت کا عالم یہ تھا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان سے حدیث سننے کے لیے ان کی مجلس اثر میں بعض اوقات 5000 سے زیادہ لوگ موجود ہوتے تھے۔ اس زمانے میں وہ ایک اوج اپنے گلے میں ڈال لیتے تھے، ایک رسی باندھ لیتے تھے اور بغداد سے باہر کھیتوں میں چلے جاتے تھے۔ عام طور پر جب کھیتوں میں فصل وغیرہ کاٹ لی جاتی ہے تو کچھ تھوڑا چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ اس زمانے کی روایت بھی تھی، یہ چن لیتے تھے اور اسی سے گزارا کرتے تھے۔ اس جلیل القدر امام نے حمالی کی خدمت بھی انجام دی ہے، یعنی بعض مواقع پر یہ ہوا ہے کہ وہ چلے گئے جہاں کہیں قافلوں کا پڑاؤ ہوتا تھا اور لوگوں سے کہا کہ مجھے کوئی اگر مزدوری مل جائے تو میں کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ چنانچہ لوگوں نے کوئی کام دے دیا تو اس کے عوض میں انہوں نے اپنی معاش کا کچھ بندوبست کر لیا۔ طلب حدیث میں بھی جب انہوں نے سفر شروع کیے ہیں تو بعض اوقات ان کے پاس زیادہ راہ نہیں ہوتا تھا، کسی قافلے سے جو ان کی منزل مقصود کی طرف جا رہا ہوتا تھا یہ کہتے تھے کہ مجھے بھی ساتھ لے چلو، میں تمہاری خدمت انجام دے دوں گا۔ چنانچہ حمالی کی، جس کو اس زمانے کے اصطلاح میں کلی کہیے، وہ خدمت لے لیتے تھے اور کچھ بوجھ اٹھاتے ہوئے اور ان سے اپنے نان و نفقہ کا بندوبست کرتے ہوئے وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتے تھے۔ یہی زندگی ہمیشہ رہی۔ جب ان کو غیر معمولی اثر و رسوخ حاصل ہوا، اس وقت بھی انہوں نے خلفاء سے یا ارباب اقتدار سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھا۔ ان کی خدمت میں بڑی بڑی رقوم بھی جب ارباب اقتدار کی طرف سے پیش کی گئیں تو انہوں نے بغیر کسی تردد کے ان کو لوٹا دیا۔ اسی فقر و فاقے کی زندگی میں انہوں نے ابتدا کی اور اسی فقر و فاقے کی زندگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی چوتھی خصوصیت جس پر سب کا اتفاق ہے یہ بیان کی جاتی ہے کہ غیر معمولی طور پر قناعت پسند لوگوں میں سے تھے۔ دوسرے ائمہ کا میں ذکر کروں گا، ان کے مزاج میں اس معاملے میں کچھ مختلف چیزیں نظر آئیں گی، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ بس جو مل گیا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ دنیا اور اس کے لوازم کے بارے میں کسی جد و جہد اور تغودو کے قائل ہی نہیں۔ قوت لا یموت، گھر کے معاملات کو انجام دینے کے لیے جو تھوڑا بہت میسر آ گیا اس پر قناعت کرتے تھے اور اسی میں ساری زندگی بسر کرتے رہے۔ کوئی آدمی ان کی زندگی کے کسی دور کو بھی شعور کی عمر کے بعد اس پہلو سے مارجع نقد نہیں بنا سکتا کہ انہوں نے کبھی اپنے اصل مقصد کو چھوڑ کر معاش کو اپنا مقصد بنایا ہو۔ ضرورت پڑی ہے تو مزدوری بھی کر لی ہے اور بس ضرورت پوری ہونے پر قناعت کر کے بیٹھے رہے۔ پانچویں خصوصیت جس پر اصحاب سیرت و سوانح کا اتفاق ہے اور ان کے بدترین دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ورع و تقوی میں وہ بہت ممتاز لوگوں میں سے تھے۔ معمولی معمولی باتوں میں بھی وہ یہ صحیح کرتے تھے کہ سنت کے خلاف کوئی عمل نہ ہو۔ جس چیز کو اپنے لیے ناجائز سمجھتے تھے اس کے قریب جاتے ان کو پھر کوئی نہیں دیکھتا تھا۔ ان کا یہ غیر معمولی ورع و تقوی ہے کہ جس کی وجہ سے اس امت کے لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت قبولیت کا سامان پیدا کیا، اور اس سے یہ بات بھی بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ علم دین کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس میں عمل کو اور تقوی کو الگ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ وہ دنیا نہیں ہے کہ جہاں ان کو الگ الگ تقسیم کیا جا سکے، اور کسی علم میں یہ بات چل جائے تو چل جائے، لیکن ہماری امت کا مزاج یہ بن چکا ہوا ہے کہ اس میں اگر کوئی آدمی ورع و تقوی میں اللہ کا ممتاز بندہ نہیں ہے تو پھر اس کے علم کو بھی کبھی کوئی قبولیت حاصل نہیں ہوئی، اس کی کسی حیثیت کو کبھی اس امت نے مان کر نہیں دیا ہے۔ ان خصائص کے ساتھ امام نے جس طرح کہ میں نے عرض کیا اپنی زندگی کی ابتدا کی
اور انہی خصائص کے ساتھ 241 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ تعلیم کی ابتدا سے متعلق جو معلومات ہمیں حاصل ہوئی ہیں ان سے واضح ہوتا ہے کہ ابتدا میں قرآن مجید حفظ کیا۔ یہ اس زمانے کا عام طریقہ تھا، لوگ اپنی تعلیم کی ابتدا حفظ قرآن ہی سے کرتے تھے۔ بعد میں کچھ تحریر و کتابت کی تربیت لی، اور جب لکھنے پڑھنے کی صلاحیت بہم پہنچا لی تو اگرچہ اس معاملے میں روایات کا اختلاف ہے، تاہم زیادہ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ سب سے پہلے امام ابو یوسف کے حلقہ درس میں گئے۔ یہ ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ خود امام صاحب یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے ابو یوسف ہی سے حدیث کا درس لیا ہے، ان کے حلقہ درس میں شامل ہوئے، ان سے استفادہ کیا۔ لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ حنفی مکتب فکر کے اصول اور طرز تفقہ پر طبیعت مطمئن نہیں ہوئی، چنانچہ بہت تھوڑا عرصہ بسر کرنے کے بعد وہ محدثین کے نقطہ نظر کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے بعد امام کی زندگی سفروں کی زندگی، حدیث کے لیے عراق گئے، شام کا سفر کیا، حجاز مقدس میں حاضر ہوئے۔ یہ محض تاریخی روایت ہی نہیں ہے ان کے بارے میں، بلکہ ان کی مسند کا جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، جس میں کم و بیش 25,000 کے قریب احادیث انہوں نے جمع کی ہیں، اس کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہر دیار کے لوگوں کی روایتیں موجود ہیں۔ امام مالک کی موطا میں مثال کے طور پر ان کے اپنے قریبی علاقوں کی روایات ہیں، وہ زیادہ تر اس مقصد کے لیے سفر نہیں کرتے تھے، لیکن ان کا معاملہ یہ ہے کہ ساری زندگی سفر میں بسر کر دی ہے۔ اس سفر ہی کا ایک دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ امام اسحاق سے حدیث لیں گے۔ وہ اس زمانے میں صنعاء میں تھے، یہ یمن کا شہر اس زمانے میں بھی مشہور ہے۔ یحییٰ بن معین کو انہوں نے ساتھ لیا جو خود امام حدیث ہیں، اور اسی طرح سفر کی مشقتیں برداشت کرتے ہوئے یمن جانے کا قصد کر لیا۔ یہ خیال ہوا کہ اب بغداد سے یمن جا رہے ہیں تو پہلے حج کر لیا جائے، یعنی حرم میں حاضری دے لی جائے۔ اس وقت میں ظہور ہو رہا ہے کہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے بہرحال حرم کا قصد کیا۔ وہاں تشریف لے گئے تو طواف کے دوران میں یہ دیکھا کہ امام اسحاق، معاف کیجیے گا، امام عبد الرزاق بن حمام، اسحاق سے بعد میں ان کی ملاقات ہوئی ہے، وہ وہاں پر طواف کر رہے ہیں۔ انہی سے یہ حدیث لینے کے لیے صنعاء یمن جانا چاہتے تھے۔ ملاقات ہوئی، کچھ بات بھی ہوئی، واپس آ گئے، حدیث کے بارے میں کوئی بات نہیں کی۔ تو رفیق سفر نے یہ کہا کہ اب تو ہمارا کام ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، عبد الرزاق بن حمام یہیں مل گئے ہیں، لہذا ان سے حدیث لے لینی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے یہ نیت کی تھی کہ میں ان کے وطن میں جا کر ہی ان سے حدیث لوں گا، اس لیے تم اگر ساتھ دینا چاہتے ہو تو دو، میں تو اس کے بعد وہیں جاؤں گا۔ چنانچہ وہیں گئے اور وہاں سے جا کے ان سے حدیث لی۔ اس سے دراصل انہوں نے یہ سبق دیا اپنے رفیق سفر کو کہ علم کے معاملے میں آدمی کو سہولت کا راستہ نہیں اختیار کرنا چاہیے۔ اس سفر میں جائیں گے، جا کر ایک محدث کے وطن میں اس سے ملیں گے، اس سے علم کی اور راہیں کھلیں گی۔ یہ زمانہ تو اس وقت تھا نہیں کہ اس زمانے میں ہر چیز یہاں منگوائی جا سکتی ہے۔ اس وقت علم کے معاملے میں سفر ہی وسیلہ ظفر تھا۔ آدمی اگر نکل کھڑا ہوتا تھا تو بہت کچھ پا کر آتا تھا۔ یہ ملاقات 198 ہجری میں ہوئی ہے، اور تاریخ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 187 ہجری میں ان کی پہلی مرتبہ امام شافعی سے ملاقات ہوئی۔ یہ اس وقت حدیث ابی عیینہ جس کو کہا جاتا ہے وہ لینے کے لیے حجاز گئے ہوئے تھے۔ امام شافعی کے ساتھ بڑی غیر معمولی عقیدت رہی ہے امام احمد بن حنبل کو۔ انہوں نے امام شافعی کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ اگر پہلے دور کے مجدد عمر بن عبدالعزیز ہیں تو دوسرے دور کے مجدد امام شافعی ہیں۔
امام صاحب کے بارے میں ان سے اور بھی بڑے غیر معمولی کلمات روایت ہوئے ہیں، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب کے ساتھ اگر ان کی محبت ہو سکتی ہے تو اس کی وجہ امام کا تفقہ ہی ہوگا۔ یہ بات اس وجہ سے کہنا پڑتی ہے کہ جہاں تک حدیث کا تعلق ہے اس میں بہرحال امام شافعی سفیان بن عیینہ سے بڑے نہیں ہیں، اور میں یہ عرض کروں گا خود احمد بن حنبل سے بھی بڑے نہیں ہیں، تو یہ چیز تو وجہ عقیدت نہیں بن سکتی تھی۔ ان کا تفقہ، ان کے اصول، یہی چیزیں ہیں کہ جن کی طرف انہوں نے توجہ فرمائی ہوگی۔ اس طرح حصول حدیث میں اور حصول علم میں سفر کی مشقتیں اٹھانے کے بعد کم و بیش 40 سال کی عمر میں انہوں نے تحدیث و افتاء کی خدمت سنبھالی۔ اس سے پہلے وہ مسند درس پر نہیں بیٹھے، اور چونکہ سنت پر عمل کے معاملے میں بہت ابرام رہا انہیں زندگی بھر، تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بھی توقف کی وجہ غالباً یہی رہی ہوگی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو کچھ دین کی بات بھی نہیں بتاتے تھے، ظاہر ہے کہ وہ ایک محدث تھے، حدیث ان کو معلوم ہوتی تو لوگوں کو سنا بھی دیتے تھے، کوئی گھر میں آتا تھا تو اس کی بھی خدمت کرتے تھے، کوئی اگر دین کی بات پوچھتا ہوگا تو اس کو بھی محروم نہیں کرتے ہوں گے، لیکن باقاعدہ تحدیث و افتاء کا کام انہوں نے 40 سال کی عمر کے بعد ہی شروع کیا، اور جب شروع کیا تو اس وقت وہ اس فن میں اس مرتبے پر پہنچ چکے ہوئے تھے کہ میں نے ابھی یہ عرض کیا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے حلقہ درس میں مورخین یہ بیان کرتے ہیں کہ 5,000 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے جس میں وہ حدیث بیان کیا کرتے تھے۔ اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، جس زمانے میں حدیث کی تدوین کا کام ہو رہا تھا تو لوگوں میں اس علم کی طرف غیر معمولی توجہ تھی۔ قرآن مجید تو معلوم ہی تھا، یہ زمانہ نہیں تھا کہ اب اگر کسی حدیث کو دیکھنا ہے تو کتابیں خریدنی ہوتی ہیں 10-20 میں دیکھ لی۔ اس وقت تو معاملہ یہ تھا کہ اشخاص ہی تھے جن کی طرف رجوع کیا جا سکتا تھا، کتابیں اس طرح وجود میں نہیں آئی تھی تو بہت کم تھیں۔ اب اگر ایک شخص کے بارے میں لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ اس نے اپنی ساری زندگی اسی کام میں لگا دی ہے، 40 سال تک وہ اسی کے لیے سرگرداں رہا ہے، اس وقت وہ اتنا زیادہ ذخیرہ جمع کر کے اس مسند پر بیٹھا ہے، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں ان کی طرف رجوع کی کیا کیفیت ہو سکتی ہے۔ لوگ ان سے حدیث لینے کے لیے آتے تھے۔ تدریس کی انہوں نے 2 مجلسیں قائم کر رکھی ہوئی تھیں، ایک گھر میں ایک مسجد میں۔ گھر کی مجلس کے معاملے میں عام طور پر مورخین یہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے بیٹوں کو حدیث پڑھاتے تھے اور خاص شاگردوں کو بھی حاضری کی اجازت ہوتی تھی، یہ گویا خواص کی مجلس تھی۔ اور مسجد میں ہر طرح کے لوگ آ جاتے تھے اور وہ ان کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں مجلسیں عصر کے بعد ہوا کرتی تھیں۔ اس کے علاوہ باقی وقت امام صاحب اپنی معاش کی جدوجہد میں، علم کے حصول میں اور دوسری ذمہ داریوں کو انجام دینے میں بسر کرتے تھے۔ امام صاحب کی طبیعت اور استاد طبع کے بارے میں بھی یہ خاص بات ہے کہ دوسرے ائمہ سے کچھ بہت مختلف مزاج انہوں نے مزاح اور شگفتگی کے معاملے میں بھی پایا تھا، نہایت سنجیدہ، یعنی کسی معاملے میں کوئی ادنا درجے میں بھی سنجیدگی سے ہٹی ہوئی کوئی گفتگو نہیں کرتے تھے۔ مجلس میں غیر معمولی وقار ہوتا، جب بیٹھتے تو ہر شخص قرآن و سنت کو ان سے حاصل کرنے کے لیے بس متوجہ رہتا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک اور جلیل القدر عالم کی مجلس میں کہیں جا کے پیچھے بیٹھ گئے، ان کی طبیعت شگفتہ تھی تو وہ کچھ مذاق کی بات کرتے رہے، کسی نے توجہ دلائی تو بہت سراسیمہ ہو کے انہوں نے کہا کہ احمد موجود تھے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا، یعنی ان کی موجودگی میں یہ چیز موضوع نہیں تھی۔ یہ بالکل اسی طرح کا معاملہ ہے جیسے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں تو عثمان کی حیا سے حیا آتی ہے۔ بعض لوگوں کی طبیعت میں بعض پہلو بہت غالب ہوتے ہیں، تو امام صاحب کا معاملہ یہ رہا۔ روایت کے ضمن میں بھی بہت محتاط لوگوں میں سے تھے۔ حافظے کا معاملہ یہ تھا کہ بہت حدیثیں یاد تھیں، جتنا ذخیرہ ان کے پاس تھا ان کے حافظے میں موجود تھا، لیکن کبھی زبانی روایت نہیں کرتے تھے، ہمیشہ کتاب سے روایت کرتے۔ جب کوئی آدمی حدیث سننے کے لیے آتا کتاب سے روایت کرتے، اور یہ کہتے کہ بہرحال حافظے کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خطا کر سکتا ہے۔ چنانچہ امام نے بڑا اصرار کیا اس بات پر کہ روایت ذہن میں بھی ہونی چاہیے اور روایت کتاب میں درج بھی ہونی چاہیے۔
کتاب میں درج کرتے وقت اگرچہ بعض واقعے کے اوپر سند کو حذف کر دیتے تھے، اس لیے کہ سندوں ہی کی تلاش تحقیق میں تو انہوں نے اپنی زندگی بسر کی تھی، ان کے لیے سندیں وہ چیز نہیں تھی جو ہمارے لیے ہیں کہ ہم کتاب میں پڑھتے ہیں، ان کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ آدمی آدمی سے ملے ہوئے تھے، تو یہ چیزیں جب اس طرح آدمی کے فکر و عمل کا حصہ بن جائیں تو اس کے حافظے میں بھی پوری طرح موجود ہوتی ہیں، تاہم ہمیشہ کتاب سے روایت کرتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کی عادت رہی، بہت سے ائمہ نے یہ بیان کیا ہے، علماء نے بیان کیا جو ان سے ملنے کے لیے گئے ہیں، کہ گھر میں گئے نماز کے لیے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ کتاب الایمان اور کتاب الاشربہ یہ دونوں ہاتھ میں ہیں، مسجد میں گئے تب بھی ساتھ رہیں، واپس آئے تب بھی۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں دو طرح کے فتنے بہت تھے، ایک تو ایمان کے بارے میں معتزلہ اور بعض دوسرے فرقوں کی وجہ سے بحثیں چھڑی ہوئی تھی، ایمان کی کیا حقیقت ہے، ایمان کیا قول کا نام ہے، ایمان کیا عمل کا نام ہے، کیا دونوں کے مجموعے کا نام ہے، تو اس معاملے میں زیادہ لوگ سوالات کرتے تھے، تو وہ کتاب الایمان ساتھ لیے ہوتے جس میں حدیث ہے۔ کتاب الایمان سے مراد یہ کہ وہ روایتیں جو انہوں نے ایمان سے متعلق اپنے ہاں جمع کر رکھی ہوئی تھی۔ اور کتاب الاشربہ کو لینے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ شراب اور اس طرح کی دوسری نشہ آور چیزوں کا اس زمانے میں بہت رواج ہو رہا تھا، اور لوگ طرح طرح کی تعویلیں کر کے اپنے لیے راستہ پیدا کرتے تھے، چنانچہ اس باب میں بھی وہ اپنے پاس بہت سی روایتیں جو انہوں نے کتاب الاشربہ میں جمع کر لی ہوئی تھیں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ یہ ان کا زندگی بھر کا طریقہ رہا۔ ہمیں ان کی سب سے بڑی کتاب مسند ہے، یہ ان کے صاحبزادے عبداللہ کی روایت سے ملی ہے، یعنی گویا انہوں نے اپنے علم کو اپنے خاندانی میں سب سے پہلے منتقل کیا۔ مسند کے معاملے میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ دوسرے آدمی نے درخواست کی ہے یا نہیں، عام طور پر وہ کہہ کر کے یہ تم مجھ سے لے لو، لوگوں کو املا کرواتے تھے۔ مسند سے متعلق بھی چند باتیں جان لیجئے، یعنی یہ ان کی سب سے بڑی کتاب ہے، اس میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا کم و بیش 25,000 کے قریب روایتیں انہوں نے جمع کی ہیں، اور اس وقت بھی حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ اسی میں ہے، بلکہ بعض اہل علم یہ بات کہتے ہیں تو غلط نہیں کہتے کہ اگر مسند کو لے لیا جائے اور اس کے بعد جو کچھ بات کے محدثین نے کیا ہے اس کو زیادات کے نام سے ساتھ ایک چھوٹے سے رسالے کی صورت میں لگا دیا جائے تو یہ کتاب اور زیادات کے ساتھ مل کر حدیث کے سارے ذخیرے کو سمیٹ لیتی ہے۔ اس معاملے میں ان کا اتنا زیادہ وسیع الاطلاع ہونا ہی ہے کہ جس وجہ سے ان کو حدیث کے معاملے میں صاحب البیت کہا جاتا ہے، یعنی گویا وہ حدیث اگر ایک گھر ہے تو اس گھر کے مالک ہیں۔ اس کے جمع و تدوین میں جو مشقتیں انہوں نے اٹھائی ہیں وہ ہیں بھی بہت غیر معمولی، تاہم یہ بات کہ امام حدیث کس اصول پر قبول کرتے ہیں یہ چیز بہت مارز بحث میں رہی ہے۔ مسند میں بہت صحیح حدیثیں ہیں، صحیح سے مراد ہے وہ معیار جو صحیح کے لیے ہمارے محدثین نے بعد میں تیار کیا، یعنی راوی عادل ہو، ضابط ہو، سند میں اتصال ہو، جتنے بھی راوی ہیں وہ ثقہ ہوں، اور کوئی علت اور کوئی شذوذ روایت میں نہ پایا جاتا ہو، تو یہ ان شرائط پر پوری اترنے والی روایتیں بھی مسند میں بہت زیادہ ہیں۔ لیکن یہ مسئلہ ہے کہ کیا مسند میں ضعیف حدیثیں بھی ہیں؟ تو سچی بات یہ ہے کہ مسند میں جو بعد میں ضعف کے بعض پہلو بیان ہوئے ہیں اس کے لحاظ سے بہت سی حدیثیں ضعیف ہیں، میں شبہ نہیں، لیکن ضعیف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل کسی متہم راوی سے حدیث لے لیتے تھے، یعنی ایسا آدمی کہ جو ثقہ نہیں ہے، جھوٹا ہے، جس کے بارے میں عام خیال یہی ہے، بہرحال اس چیز کا وہ اہتمام کرتے تھے، لیکن بعد کے لوگوں نے جو شرائط فن کی تدوین کے بعد عائد کی ہیں اگر ان شرائط کی بنیاد پر دیکھا جائے تو اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ بحث بھی علماء میں پیدا ہوئی ہے کیا اس میں موضوع روایتیں بھی ہیں، تو بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایسی روایتیں بھی اس میں ہیں، لیکن زیادہ تر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ موضوع روایت مسند میں کوئی دوسری موجود نہیں ہے۔ مسند کے زمانے میں عام طور پر محدثین کا طریقہ وہی تھا، احمد بن حنبل کے ہاں اس میں کچھ ترقی تو ہوئی ہے جو امام مالک نے اختیار کر رکھا ہوا تھا، یعنی میرا اطمینان ہے میں یہ روایت لے رہا ہوں۔ وہ بحثیں جو بعد میں فنی نوعیت کی بخاری و مسلم کے زمانے تک آ کے پیدا ہو گئی ہیں ان کا زیادہ اس وقت خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اور غالباً یہی وجہ ہے اس طرح کی روایات کے موجود رہنے کی بھی۔ بہرحال وہ حدیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے، اور اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ امام نے اس کو فقہی ابواب کے طریقے پر ترتیب نہیں دیا،
دوسری حدیث کی کتابوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ کتاب الایمان کی روایتیں، کتاب الصلاۃ کی روایتیں ایک جگہ مل جائیں گی، لیکن مسند صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دی گئی، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی روایتیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی روایتیں، ابو سعید خدری رضی اللہ، اس طرح صحابہ کے لحاظ سے ترتیب دی گئی ہے۔ چنانچہ اس سے استفادے میں لوگوں کو بہت مشکل پیش آتی رہی، زیادہ تر لوگوں نے اس کو حفظی کیا تو تبھی وہ اس سے صحیح معنی میں اس زمانے کے لحاظ سے استفادہ کر سکے۔ اب ہمارے زمانے میں بعض اہل علم نے مسند کو فقہی ابواب کے لحاظ سے ترتیب دے دیا ہے، اور اس لحاظ سے وہ تباہ بھی ہو گئی ہے، اور جو الفاظ حدیث کی موجم ترتیب دی گئی ہے وہ بھی بہت حد تک رہنمائی کر دیتی ہے کہ آدمی اس میں حدیث تلاش کر لے۔ اس سے پہلے یہ مشکل موجود تھی اور ہمیشہ سے رہی۔ تو حدیث و سنت کا سب سے بڑا ذخیرہ مرتب کرنے کا شرف اس جلیل القدر امام کو حاصل ہے۔ یہ بہت مختصر طریقے پر میں نے امام کی سیرت و سوانح اور ان کی کتاب کا تعارف کرا دیا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس باب میں خاص طور پر مسند کے متعلق ایک جلیل القدر عالم کی رائے کو سن لیجئے۔ ابن جوزی ہیں، یہ لکھتے ہیں کہ مجھ سے بعض اصحاب حدیث نے دریافت کیا کہ مسند احمد میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو صحیح نہیں ہیں۔ میں نے کہا ہاں ہیں، یہ بات ان لوگوں پر گراں گزری جو مذہب حنبلی سے نسبت رکھتے ہیں۔ میں نے ان لوگوں کی اس حرکت کو اس بات پر محمول کیا کہ یہ گروہ عوام ہے، ان کی باتیں شائستہ التفات نہیں۔ اسی اثناء میں ان لوگوں نے فتوے لکھے، ان میں اہل خراسان کی ایک جماعت بھی تھی جس میں ابو العلا حمدانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ انہوں نے اس بات کو برا مانا اور اس کی تردید کی۔ میں ان کی اس حرکت پر بہت متعجب و حیران ہوا، اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ اتنی حیرت اور افسوس کا مقام ہے کہ جو لوگ اہل علم میں شمار ہوتے ہیں وہی عامیوں کی سی باتیں بھی کرتے ہیں۔ اور یہ بات صرف اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے حدیث کا نام تو سن لیا ہے لیکن صحیح اور سقیم کی پرکھ نہیں رکھتے، اور جو کوئی ویسی بات کہتا ہے جو میں نے کہی تھی تو اسے امام احمد پر تان قرار دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت امر یہ نہیں ہے۔ بلا شبہ امام احمد کے مرویات میں مشہور، جید اور ردی ہر طرح کی حدیث ہیں، چنانچہ خود انہوں نے اپنی روایت کی ہوئی بہت سی حدیثیں رد کر دیں اور پھر کبھی ان کا نام تک نہ لیا، اور نہ کبھی انہوں نے اپنے مذہب کی بنیاد بنایا۔ کیا وہ حدیث نبیس کے مجہول ہونے کے قائل نہیں تھے؟ اور جس شخص نے کتاب العلل دیکھی ہے اسے ایسی بہت سی حدیثیں نظر آئیں گی جو گو ان کی مسند میں ہیں لیکن انہوں نے ان پر تان کیا ہے۔ ابن جوزی جلیل القدر اہل علم میں سے ہیں، اس فن میں ان کا بڑا درجہ ہے۔ انہوں نے اپنی یہ تقریر یہاں ختم کی ہے کہ اس زمانے میں اس بات نے مجھے بہت زیادہ دکھ میں مبتلا کر دیا ہے کہ علماء اپنی کوتاہی علم کے باعث گروہ عوام کی صورت اختیار کر چکے ہیں، اور جب کوئی موضوع ان کے سامنے لائی جاتی ہے تو کہتے ہیں واہ یہ تو صحیح روایت ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ ان کی پست ہمتی پر رونا آتا ہے۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ایک جلیل القدر عالم کا مسند سے متعلق تبصرہ ہے۔ اس سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ خود محدثین کے معیار پر بھی بہت سی ضعیف روایتیں مسند میں موجود ہیں، لیکن امام کی جلالت قدر، جس ابتلاء کا میں بھی ذکر کروں گا اس میں ان کی ثابت قدمی اور پھر حدیث کی جو خدمت انہوں نے انجام دی ہے اس کا اثر، یہ سب چیزیں ہیں جن کی وجہ سے مسند کے بارے میں ایک علمی بات کہنے پر ابن جوزی جیسے جلیل القدر عالم کو بھی یہ ماتم کرنا پڑا کہ لوگ عقیدت مندی کی وجہ سے اس طرح کی باتیں نہیں سنتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی تبصرہ فن حدیث کی روح سے بہت کافی ہے مسند کے مقام کو جاننے کے لیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس میں اعلیٰ درجے کی چیزیں بھی ہیں، ردی بھی ہیں، ایسی روایتیں بھی ہیں کہ جو روایت فن حدیث کی روح سے قائد درجہ ضعیف قرار پاتی ہیں، لیکن ایک عظیم ذخیرے کی وجہ سے اس کا بڑا مقام ہے۔ یہ جو تبصرہ میں نے ابھی اس کی حدیثوں پر کیا ہے یہ محدثین ہی کے اصولوں کے مطابق کیا ہے۔ میرا اپنا نقطہ نظر کیا ہے یہ بات کا مسئلہ ہے۔ میں اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم کی اور جلیل القدر اہل علم کی رائے اپنے اصولوں کی روشنی میں بھی مسند سے متعلق یہی۔ امام موصوف کی اس خدمت حدیث کے ساتھ جس معاملے نے ان کو غیر معمولی شہرت بخشی وہ خلق قرآن کا مسئلہ ہے۔ خلق قرآن کے مسئلے کی تاریخ یہ ہے کہ سب سے پہلے جاد بن درہم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے
یہ بات کہی کہ قرآن مخلوق ہے۔ یہی وہ صاحب ہیں جن کو غالباً بنو امیہ کے گورنر تھے خالد بن عبداللہ الکسری، جنہوں نے حرم کے باہر قتل کروا دیا تھا۔ ان کے بعد بھی معتزلہ میں سے بعض لوگ یہ بات کہتے رہے، چنانچہ ایک دوسرے جلیل القدر معتزلی بھی اسی جرم میں قتل کرا دیے گئے۔ تاہم اس وقت تک یہ ایک مدرسہ فکر تھا، اس سے زیادہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ یہ مامون ہے جس کے زمانے میں یہ مدرسہ فکر خود خلیفہ میں کے دربار میں اثر و رسوخ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کی بہت سی وجوہ بیان کی جاتی ہیں، بعض لوگ اس کی کچھ سیاسی وجوہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن یہ واقعہ ہے کہ مورخین کی تمام تصریحات کا اگر استقصاء کیا جائے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوئی کہ ابو الحذیل جو امام معتزلہ ہے یہ مامون کا استاد تھا، اور مامون پر اپنے استاد کا غیر معمولی اثر رہا۔ بعض قصے بھی بیان کیے جاتے ہیں کہ کسی مناظرے میں جب بعض مسیحیوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں تم حضرت مسیح کو کیا مانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ کلمۃ من اللہ، قرآن مجید میں بیان ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا کیا وہ مخلوق نہیں تھے؟ اب مخلوق تھے۔ انہوں نے کہا جب کلمۃ من اللہ مخلوق ہے تو کلام اللہ کیوں مخلوق نہیں ہے؟ اس مناظرے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ بہت عجز ہوا، چنانچہ معتزلہ نے اس کے بعد یہ موقف اختیار کر لیا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، معاف کیجیے قرآن مخلوق ہے۔ اور یہی نقطہ نظر مامون کے دل و دماغ پر بھی بہت غیر معمولی طور پر اثر انداز ہوا۔ مامون نے اس نقطہ نظر کو اختیار کر لینے کے بعد احمد بن ابی داؤد کے زمانے میں جو مامون کے ہاں مسند وزارت پر فائز رہا ہے اس کو لوگوں سے منوانا چاہا۔ احمد بن ابی داؤد معروف معتزلی ہے، اور یہ واقعہ ہے کہ معتزلہ میں سے یہی شخص ہے کہ جس نے حکومت کے اثر و رسوخ سے ایک نقطہ نظر کو منوانے کی طرح ڈالی، اور اس کے نتیجے میں احمد بن حنبل جیسے صاحب ورع شخص کو تعذیب کا شکار ہونا پڑا، اور معتزلہ کو بھی ان کی اس روش نے غیر معمولی طور پر نقصان پہنچایا۔ وہ پہلے مظلوم تھے پھر ظالم ہو گئے۔ احمد بن ابی داؤد نے یہ کیوں کیا؟ اس کے معاملے میں دو نقطہ نظر ہے۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ اس کو دین کا تقاضا سمجھتے تھے، جب ان کو اثر و رسوخ حاصل ہوا تو انہوں نے اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جو وسائل ان کو میسر تھے وہ کام میں لائے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس شدت کے ساتھ اس کو فقہا اور محدثین پر نافذ کر دینے کی وجہ ان کے انہی دو آدمیوں کا قتل بنی۔ قتل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کی بنا اگر بالخصوص سیاست یا مذہب میں پڑ جائے تو یہ پھر فتنہ کا باعث بنتا ہے۔ اس وجہ سے ایک عارف نے یہ بات کہی اور بہت صحیح بات کہی ہے کہ سیاسی اور مذہبی قتل سے گریز کرنی چاہیے۔ سیاسی اور مذہبی قتل ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو پھر عوام کے دماغ کو معوف کر دیتا ہے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں مذہبی قتل سے جو فتنہ پیدا ہوا اس کی تو یہی سب سے بڑی مثال ہے کہ احمد بن حنبل جیسے شخص کو کوڑے کھانے پڑے۔ وہ قتل اگر نہ ہوا ہوتا، ایک معاملے کو چھوڑ دیا گیا ہوتا، وہ اپنے علمی دلائل کی بنیاد پر خود ختم ہو جاتا۔ اگر کوئی اس سے ایسی چیز پیدا ہو رہی تھی کہ عامت الناس کے دل و دماغ پر اس کا اثر دور کرنا ضروری تھا تو علمی طریقوں سے دور کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قتل نے انتقام کے جذبات پیدا کر دیے۔ سیاسی قتل کی بدترین مثال حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہے، اس سے بھی اس امت کو جو نقصان اٹھانے پڑے ہیں وہ بھی کوئی کم نہیں ہے، تو اس سے ممکن حد تک گریز کرنا چاہیے۔ یہ بات جس عارف نے بھی کہی ہے بڑی صحیح بات کہی ہے۔ چنانچہ مجھے بھی اس تمام واقعے کے پس منظر کی تفصیلات کا مطالعہ کرنے کے بعد اسی بات سے اتفاق ہے کہ احمد بن ابی داؤد کے اس قدر اصرار اور اس قدر تشدد کے پس منظر میں یہی دونوں قتل تھے۔ انتقام جب آدمی کے سر پر سوار ہو جاتا ہے تو پھر بعض اوقات وہ اپنی حدود سے بہت تجاوز کر جاتا ہے۔ ہماری موجودہ تاریخ میں بھی اس کا کچھ تھوڑا بہت منظر لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ مامون کا نقطہ نظر اس معاملے میں کیا تھا؟ مامون نے اپنے گورنروں کے نام جو 3 خطوط لکھے ہیں
ان میں سے پہلا خط میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ اندازہ ہو جائے گا کہ مامون اس معاملے میں کیا رائے رکھتے تھے، کن دلائل کے ساتھ رکھتے تھے، اور انہوں نے یہ بات کیوں منوائی۔ مامون بہرحال ایک جلیل القدر خلیفہ ہے، عباسیوں کے بہت بڑے لوگوں میں سے۔ عباسی سلطنت کا سارا حسن آخر مامون و ہارون ہی تو ہیں۔ ہارون کے زمانے تک تو عام طور پر خلفاء کا رویہ خلق قرآن کے معاملے میں بالکل مختلف تھا، لیکن مامون جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہارون کے مقابلے میں بالکل دوسرے نقطہ نظر پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے جو خط لکھا ہے وہ تاریخ میں نقل ہو گیا ہے، اس کو سن لیجئے، اس سے اندازہ ہو جائے گا۔ یہ خط انہوں نے بغداد کے نائب حاکم اسحاق بن ابراہیم کو لکھا۔ یہ ایک شاہی فرمان ہے جو پورا کا پورا تاریخ میں منتقل ہوا ہے۔ میں اس کا سادہ ترجمہ سنا رہا ہوں۔ مامون نے لکھا، اما بعد، مسلمانوں کے ائمہ اور خلفاء پر اللہ کا یہ حق ہے کہ وہ اس دین کی اقامت میں جسے اللہ نے ان کی حفاظت میں دیا ہے، اور ان مواریث نبوت کے قیام میں جن کا اللہ نے ان کو وارث بنایا ہے، اور اس علم کے اظہار میں جو خدا نے انہیں ودیت کیا ہے، اور اپنی رعایا میں حق و صداقت کے ساتھ عمل کرنے اور اسے خدا کی اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے کوشش سے کام لیں۔ امیر المومنین خدائے بزرگ و برتر سے اپنے فرائض کی بجاوری اور انجام دہی میں اس کی رحمت اور توفیق اور عزم صمیم کے طلبگار ہیں۔ امیر المومنین کے علم میں یہ بات آئی ہے کہ رعیت کا ایک بہت بڑا گروہ یہ سننے کا حصہ ہے۔ رعیت کا ایک بہت بڑا گروہ جو فکر و نظر اور دانش و بینش سے محروم ہے، جس کے پاس نہ استدلال ہے، نہ ہدایت، نہ علم کا نور ہے، نہ برہان، وہ جمیع اقطار و آفاق مملکت میں ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو اہل جہالت ہیں، کور چشم ہیں، حقیقت دین اور توحید و ایمان سے ناواقف ہیں، خدا کی کھلی ہوئی نشانیوں سے بے خبر اور اس کے واضح راستے سے لا علم ہیں۔ وہ اللہ کا اس کی قدر کے مطابق اندازہ کرنے سے اور اس کی کنہ معرفت سے قاصر ہیں۔ اپنی بے عقلی، کوتاہ فہمی اور اچھی طرح تفکر و تذکر نہ کر سکنے کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کی مخلوق میں فرق نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے انہوں نے اللہ اور اس کے نازل کیے ہوئے قرآن کو برابر کا سمجھ لیا ہے۔ ان لوگوں نے اس بات پر ایک اور اتفاق کر کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ قرآن قدیم ہے، اول ہے، نہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، نہ اس کی اختراع کی ہے، نہ اسے عالم وجود میں لایا ہے، حالانکہ اللہ عز و جل اپنی اس کتاب میں جو دل کے روگ کی شفا اور مومنین کے لیے رحمت اور رائے ہدایت ہے فرماتا ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، پس جس چیز کو اللہ نے بنایا ہے اسے گویا پیدا بھی کیا ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا ہے، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ پھر ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق۔ اس آیت کریمہ میں خود اللہ نے یہ خبر دے دی ہے کہ قرآن میں ایسے واقعات اور قصص بیان کیے گئے ہیں جو قرآن سے پہلے کے ہیں اور قرآن ان کے بعد نازل ہوا ہے۔ پھر وہ فرماتا ہے، الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور جو شے محکم اور مفصل ہوتی ہے کوئی اسے استحکام بخشنے والا اور تفصیل کرنے والا بھی ہوتا ہے، چنانچہ اپنی کتاب کو محکم کرنے والا اور اس کی تفصیل بیان کرنے والا خود خدا ہے، لہذا وہ اس کا خالق اور پیدا کرنے والا بھی ہوا۔ علاوہ ازیں ان لوگوں نے باطل کو اپنا شعار قرار دے کر لوگوں کو اپنے مسلک کی دعوت دی اور اپنے آپ کو متبع سنت ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ قرآن کریم کی ہر فصل میں ایسے قصے ہیں جو ان کے قول کو باطل کرنے والے اور ان کے دعوے کی تکذیب کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود یہ لوگ ظاہر یہ کرتے ہیں کہ صرف یہی اہل حق ہیں، دیندار ہیں اور صاحب جماعت ہیں، اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ باطل پرست ہیں، کافر ہیں، فرقہ پسند ہیں۔ ایک عرصہ دراز تک یہ لوگوں کو اس طرح ورگلاتے رہے، یہاں تک کہ جہلا ان کے فریب میں آ گئے، اور وہ لوگ بھی جو اہل کذب و دروغ ہیں، غیر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے اور دین الہی کے سوا دوسرے اصولوں کے ماننے والے ہیں، ان کے ہم آہنگ اور ہم عقیدہ اس لیے بن گئے ہیں کہ اس طرح اس گروہ میں ان کا اعزاز اور وقار بڑھ جائے گا اور ریاست و عدالت پر ان کا اثر قائم ہو جائے گا۔ یہ وجہ ہے کہ انہوں نے باطل کی خاطر حق کو چھوڑ دیا، خدا سے کنارہ کش ہو کر گمراہی کے گڑھے میں جا پڑے۔ ان کے ظاہری تزکیہ اور تورع کی وجہ سے ان کی شہادت کو لوگوں نے مان لیا اور ان کے ذریعے سے احکام الہی نافذ ہونے لگے، حالانکہ نہ ان کا ایمان درست ہے، نہ نسب ٹھیک ہے، نہ دیانت قابل اعتماد ہے، ان کی نیت فاسد ہے، ان کا یقین مجروح ہے، ان کا مقصد و منشا اور غرض و غایت صرف یہ ہے کہ فریب کاری سے فتنہ و فساد برپا کر دیا جائے،
انہوں نے اپنے رب پر افطرا پردازی کی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں ان سے عہد واثق لیا گیا ہے کہ اللہ کے معاملے میں صرف حق پر قائم رہیں گے، لیکن انہوں نے اس تعلیم کو مٹا دیا۔ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اولئک الذین لعنہم اللہ فاصمہم اللہ وأعمی ابصارہم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا۔ ایسے لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی، پھر ان کو بہرا کر دیا اور ان کی بصارت چھین لی، یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ امیر المومنین نے محسوس کیا کہ یہ لوگ امت کے لیے مضر اور ضلالت کی جڑ ہیں۔ انہوں نے توحید اور ایمان میں قط و برید کر دی ہے، اور یہ جاہل اور جھوٹے ہیں، شیطان ان کی زبان سے بول رہا ہے، ان کی صداقت و شہادت متروک اور مردود ہونے کے قابل ہے، ان کے کسی قول و عمل پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کہ عمل یقین کے بعد ہے، اور یقین اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک حقیقت اسلام سے پوری واقفیت نہ ہو اور خلوص کے ساتھ توحید پر عقیدہ نہ ہو۔ اور جو ان حقائق سے اندھا ہے وہ اپنے عمل اور شہادت میں اور زیادہ اندھا اور گمراہ ہے۔ جو خدا پر، اس کی وحی پر جھوٹ بولے، جو خدا کو اور اس کی حقیقت کو نہ پہچانتا ہو، ضروری ہے کہ اس کی شہادت رد کر دی جائے، کیونکہ یہ وہ ہے جس نے اللہ کی گواہی اس کی کتاب پر رد کر دی۔ لہذا تم اپنے قاضیوں کو بلاؤ اور انہیں ہمارا یہ خط سناؤ، ان کے عقائد کا امتحان لو اور دریافت کرو آیا وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں یا نہیں، اور انہیں یہ بتا دو کہ جس شخص کا ایمان اور توحید کے بارے میں اعتقاد پکا اور سچا نہ ہوگا، امیر المومنین اس سے آئندہ کوئی سرکاری خدمت نہیں لیں گے۔ پس اگر وہ خلق قرآن کو تسلیم کر لیں اور امیر المومنین کے مسلک سے اتفاق کر لیں تو وہ ہدایت اور نجات کے راستے پر گامزن ہیں۔ پھر تم انہیں حکم دینا کہ وہ سب کے سامنے اپنے مسلک کو بیان کریں، اور جو اس مسلک کو قبول نہ کرے اس کی شہادت ترک کر دی جائے۔ اس کے علاوہ تم اپنے علاقے کے تمام قاضیوں سے اس مسئلہ کے بارے میں استفسار کرو اور ان کو ہمارا حکم پہنچاؤ اور ان کی نگرانی کرتے رہو، تاکہ جب تک وہ اپنے دین و ایمان میں پکے اور سچے ثابت نہ ہو جائیں احکام الہی کو نافذ نہ کرنے پائیں، اور امیر المومنین کے اس فرمان کا جو اثر مترتب ہو اس سے اطلاع دینا۔ یہ خط ربیع الاول 218 میں مامون الرشید نے تحریر کیا ہے۔ اس خط میں وہ دلائل بھی بیان ہو گئے ہیں جو اس باب میں امیر المومنین رکھتے تھے اور ان کا رویہ بھی۔ خط کے آخر میں جو حکم انہوں نے دیا ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے، بلکہ واضح ہی ہے، کہ جو لوگ سرکاری خدمات انجام دے رہے تھے پہلے مرحلے میں انہی کے بارے میں انہوں نے شدت برتنے کا حکم دیا۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہیں قاضی ہے، کہیں گورنر ہے، کہیں کوئی ذمہ داری انجام دے رہا ہے، کوئی مذہبی خدمت حکومت کی طرف سے اس کے سپرد ہے، اور وہ خلق قرآن کے معاملے میں امیر المومنین کے موقف سے اتفاق نہیں رکھتا، تو پھر اس کو زیادہ سے زیادہ یہی کہا جا سکتا ہے کہ معزول کر دیا جائے۔ لیکن بعد کے دونوں خطوط کا مطالعہ کرنے سے اور حالات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے موقف میں شدت آتی چلی گئی، یہاں تک کہ پھر انہوں نے تمام لوگوں سے اسی نوعیت کا استفسار کرنا شروع کر دیا۔ احمد بن حنبل کوئی سرکاری خدمت نہیں انجام دے رہے تھے، جہاں جہاں بھی ان کے گورنروں کو کوئی آدمی ملا جو مسند افتاء پر تھا، مسند تحدیث پر تھا، جس کی طرف لوگ رجوع کرتے تھے، یا جو کہیں کوئی اپنے طور پر مذہبی خدمت انجام دے رہا تھا، انہوں نے بلا کے ان کو تعذیب کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اپنے غالباً دوسرے یا تیسرے خط میں تو انہوں نے صاف لکھ دیا کہ اس طرح کے لوگوں میں سے جو آدمی بھی کہیں خلق قرآن کا قائل نظر نہ آئے اس کو لشکر میں بھیج دو، وہاں اس کی طبیعت درست کی جائے، اگر وہ اس کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر اس کو بغداد روانہ کر دو۔ چنانچہ اسی سلسلے میں یہ لوگ بغداد آئے ہیں۔ بغداد میں پھر دربار خلافت میں ایک ایک بڑے آدمی کو بلا کر اس معاملے میں اس کی شہادت لی گئی۔ خط سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین اس کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے تھے، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو دوسروں تک پہنچانے اور اس کی حفاظت کرنے کا جو فرض انہیں سونپا ہے اس کے تحت یہ کام ان کو کرنا چاہیے۔ اس کو انہوں نے ایمان و عقیدے کا مسئلہ قرار دے لیا، اور خط کا مطالعہ کرنے سے یہ بات بھی واضح ہوتی ہے، اور ابو زہرہ نے صحیح استنباط کیا ہے کہ خط کا لب و لہجہ وہ نہیں ہے جو عام طور پر بادشاہوں کے خطوط کا ہوتا ہے، اس میں تطویل ہے، اتناب ہے، بادشاہ اس طرح عام طور پہ کلام نہیں کرتے ہیں۔ یہ صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ خط بھی احمد بن ابی داؤد ہی کے لکھے ہوئے ہیں جو مامون کی طرف سے بھیجے گئے، بلکہ ان خطوں کے اس لب و لہجے کی بنیاد پر بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ مامون کی اجازت کے بغیر ہی یہ خط بھیج دیے گئے، لیکن یہ واقعہ ہے کہ بعد کے تاریخی حالات اس نقطہ نظر کی تائید نہیں کرتے۔
خط انہی کی طرف سے بھیجے گئے. یہ ہو سکتا ہے کہ خط لکھنے والے کوئی بھی رہے ہوں، آخر ہمارے زمانے میں بھی حکمرانوں کی تقریریں تو کوئی دوسرے لوگ ہی لکھتے ہیں، لیکن وہ تقریریں جب ان کی طرف سے کر دی جاتی ہیں اس کی ذمہ داری انہی پر عائد ہوتی ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ احمد بن حنبل اور بعض دوسرے لوگوں کو انہی خطوط کے نتیجے میں پھر حاضر ہونا پڑا. صرف احمد بن حنبل ہی نہیں، بہت سے دوسرے لوگ بھی آئے اور زیادہ تر لوگوں نے امیر المومنین کی رائے سے اتفاق کر لیا. تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 آدمی ہیں جنہوں نے اس معاملے میں بہت اصرار کے ساتھ خلیفہ کی رائے رد کر دی: محمد بن نوح، القواریری، سجادہ اور احمد بن حنبل. باقی تینوں بزرگ تو زیادہ معروف نہیں ہوئے، لیکن احمد بن حنبل نے جس شان کے ساتھ اختلاف کیا، جس طرح اختلاف کیا، یہ چیز اب تاریخ کا حصہ بن گئی ہے. مامون کے زمانے میں بھی یہی عالم رہا. اس کے بعد جب معتصم حکمران ہوا، مامون بہت پڑھا لکھا، بہت ذہین، بہت فقیہ آدمی تھا. اس کے زمانے میں تہذیب وہاں تک نہیں پہنچی جہاں معتصم نے اس کو پہنچا دیا. معتصم نے تو یوں سمجھ لیجئے کہ بالکل ایک انگھڑ آدمی کی طرح امام کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیا. اور پھر جو معاملہ ہوا ہے وہ واقعہ یہ ہے کہ امام جیسے صاحب ورع آدمی کا کام تھا کہ وہ اس کو برداشت کر گئے. ان کی پیٹھ پر جو کوڑے مارے گئے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کسی ہاتھی کے بھی پڑتے تو بلبلا اٹھتے. 12 ان کو دربار میں بلا کر اسی طریقے سے ان کی پیٹھ پر تازیانے برسائے گئے. بار بار ان کو ان کے موقف سے رجوع کرنے کے لیے کہا گیا. وہ ہر موقع پر یہی کہتے کہ تو نہیں بشیم من کتاب اللہ و سنت رسول اللہ، میں اگر کوئی قرآن اور سنت کی چیز لے آؤ گے تو اس کو مان لوں گا، اس کے علاوہ میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. چنانچہ ان کا یہ جملہ بھی ایک تاریخی جملہ بن گیا ہے جو بار بار انہوں نے کوڑے کھانے کے بعد کہا. اتنے کوڑے مارے گئے کہ بالکل لہو لہان ہو گئے، بارہا بے ہوش ہو گئے. اور اسی عالم میں وہ مشہور واقعہ ہوا کہ جب وہ ایک جلیل القدر عالم کے گھر میں تھے اور وہاں لوگوں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور انہوں نے اسی طرح خون میں لہو لہان نماز پڑھی، تو پوچھا گیا کہ یہ نماز کیسے پڑھ لی؟ خون اگر بہہ رہا ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے وہ نماز پڑھی ہے جو فیروز کا خنجر کھا کر عمر نے پڑھی تھی. احمد بن حنبل کے ساتھ یہ معاملہ اگرچہ حکمرانوں کے نقطہ نظر سے تو ایک فتنے کو دبانے کی صحیح تھی، لیکن اسی معاملے میں نے ایک ایسے محدث کو جس سے کچھ اہل علم ہی واقف تھے یا دین کے طلبہ واقف تھے، عامت الناس میں مقبول ترین شخصیت بنا دی. لوگ ان کی طرف ٹوٹے پڑتے تھے. یعنی یہ واقعہ ہے کہ بادشاہوں کو بھی وہ عزت میسر نہیں آئی جو اس واقعے کے بعد ان کو میسر آ گئی. وہ خود لکھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اس ابتلا سے تو نکال لیا، لیکن اس نئی ابتلا میں مبتلا کر دیا ہے کہ اب شہرت ہر وقت میرا احاطہ کیے ہوئے ہے. اس طرح مختلف خلفاء یہ تہذیب کا بازار گرم کرتے رہے، یہاں تک کہ متوکل پھر ان کا بہت ہی زیادہ مداح ہو گیا اور اس نے ان کو کچھ عنایت فرمانے کے لیے روپیہ بھیجا. تب انہوں نے یہ کہا کہ وہ آزمائش آسان تھی، یہ مشکل ہے. وہ اس آزمائش کے دام میں بھی نہیں آئے اور اس طرح ہر طرح کی آزمائشوں سے بالا تر رہ کر اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہو گئے. یہ واقعہ ہے کہ اس معاملے میں انہوں نے یہ بحث، ایک الگ بحث ہے کہ ان کا موقف صحیح تھا یا غلط، لیکن جس صلابت کے ساتھ تازیانے اپنی پیٹھ پر کھائے ہیں اس کا ایک اثر یہ ہوا کہ اس روایت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا کہ حکمران کسی نقطہ نظر کو بزور لوگوں سے منوائے. اور یہ اسلام کا عین منشا تھا. اس بات کی اجازت کسی شخص کو بھی نہیں دی جا سکتی کہ وہ لوگوں پر اپنا کوئی نقطہ نظر ٹھونسنے کی کوشش کرے. حکمران کو حق حاصل ہے کہ وہ ایک رائے پر رہے، اس کو یہ حق بھی حاصل ہے کہ وہ ملک میں جس قانون کا نفاذ کرے اس کے لیے امر و ہم شورا بینہم کے طریقے پر ان لوگوں کی رائے کو نافذ کرے کہ جن کو لوگوں کی اکثریت کا اعتماد حاصل ہو. لیکن یہ بات کہ اس کے نقطہ نظر سے یا اس کی شورا کے نقطہ نظر سے اختلاف کرنے والوں پر کوڑے برسائے جائیں یا ان کو اپنا نقطہ نظر بزور تبدیل کرنے کے لیے کہا جائے، ان پر جبر کیا جائے، اس کی ہمارے دین میں کوئی گنجائش نہیں. اور امام بن حنبل اس معاملے میں یہ واقعہ ہے کہ اپنے نقطہ نظر کی صحت اور غلطی سے قطع نظر خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنی عزیمت سے حکمرانوں کو صحیح راہ دکھا دی. اس کے بعد بھی اگرچہ اس طرح کے واقعات ہوئے، لیکن پھر کسی شخص نے اس بڑے پیمانے پر تہذیب کا بازار گرم کرنے کی جرت نہیں کی. چنانچہ حریت فکر کی اس کے بعد ابتدا ہو گئی. اس کا فائدہ صرف دین
یہ علمبرداروں کو نہیں پہنچا بلکہ ان کو بھی پہنچا کہ جو مختلف نقطہ ہے نظر کے ساتھ عالم اسلام میں رہنا چاہتے تھے۔ خلفاء نے عام طور پر پھر تعرض کرنا چھوڑ دیا۔ بہت بڑی کوئی بات ہو گئی جس کے اوپر اتفاق ہو گیا کہ یہ بالکل کفر ہے، تو لوگوں کے ساتھ بعض معاملات ہوئے، جس طرح کہ مغلیہ سلطنت میں بھی مثال کے طور پر سرمد کو سزا دی گئی یا مولانا عبداللہ کو سزا دی گئی، اس طرح کے بعض واقعات مستثنیٰ ہیں۔ عام طور پر اہل علم کے ساتھ ریاست کا معاملہ متعین ہو گیا کہ ایک دائرے میں اختلاف کی اجازت رہنی چاہیے۔ اس پس منظر کی وضاحت کے بعد اب چند حرف اس میں بھی جان لیجئے کہ امام کا موقف کیا تھا۔ امام نے اپنا یہ موقف ہماری تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض مواقع پر بیان کیا۔ چنانچہ ایک روایت تو یہ ہے کہ مامون نے ان سے سوال کیا، آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا وہ خدا کا کلام ہے۔ کہا گیا کیا وہ مخلوق ہے؟ ارشاد ہوا وہ خدا کا کلام ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ پھر جب یہ کہا گیا خدا اپنی مخلوق میں سے کسی معنی میں بھی کسی سے کوئی مشابہت نہیں رکھتا، تو آپ نے فرمایا خدا کی مانند کوئی چیز نہیں ہے، وہ سمیع و بصیر ہے۔ اس پر ابن قتیبہ نے بہت جرح کی ہے اور یہ کہا ہے کہ امام نے اپنا موقف بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا، انہوں نے یہ ابہام کا طریقہ اختیار نہیں کیا تھا۔ یہ بحث ہماری تاریخ کی کتابوں میں بہت پھیلی ہوئی ہے، لیکن اس میں بڑی فیصلہ کن حیثیت امام کے اس تاریخی مکتوب کو حاصل ہے جو تاریخ الذہبی میں امام عبداللہ بن امام احمد کی روایت کے مطابق نقل ہوا ہے۔ اس تاریخی خط کا پس منظر یہ ہے کہ عبید اللہ بن یحییٰ نے احمد بن حنبل سے ایک تحریر میں یہ عرض کیا کہ امیر المومنین متوکل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے قرآن کے بارے میں پوچھوں، امتحان کی غرض سے نہیں بلکہ تحقیق کے لیے۔ متوکل کا رویہ بدل گیا تھا۔ اس کے جواب میں احمد بن حنبل نے عبید اللہ بن یحییٰ کو یہ خط لکھا ہے۔ یہ خط بھی سن لیجئے، بہت مختصر خط ہے لیکن اس سے ان کا موقف بالکل واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو الحسن خدا تمام امور میں تمہارا انجام بخیر کرے۔ امیر المومنین نے جو کچھ دریافت کیا ہے اس کے جواب میں مجھے جو کچھ معلوم ہے لکھتا ہوں، اور خدا سے دعا کرتا ہوں کہ امیر المومنین کو توفیق نیک بخشے۔ لوگ باطل پر غور و خوض کرنے کے عادی ہو گئے تھے، ان میں اختلاف شدید پھوٹ پڑا تھا، یہاں تک کہ خلافت امیر المومنین کے ہاتھ آئی اور خدا نے امیر المومنین کے ذریعے بدعتوں کو دور کیا اور لوگوں پر یہ بات منکشف کر دی کہ وہ کیسی تنگنائی میں پھنسے ہوئے تھے۔ امیر المومنین نے اس صورتحال کو ختم کر دیا اور مسلمانوں کو ایک اچھا موقع حاصل ہو گیا، اور وہ امیر المومنین کے لیے دعا کرنے لگے کہ خدا ان کی نیت کی برکت میں اضافہ کرے اور جس موقف پر وہ قائم ہیں اس میں ان کی دستگیری اور اعانت کرے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے نہ ٹکراؤ، اس طرح تمہارے قلوب میں شک و شبہ پیدا ہوگا۔ اور عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھی تھی، ان میں سے ایک نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں کہا؟ دوسرے نے کہا کیا خدا نے ایسا نہیں فرمایا؟ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش مبارک تک پہنچی۔ آپ باہر تشریف لائے، آپ نے سخت غصے کی حالت میں فرمایا کیا تم اس پر مامور کیے گئے ہو کہ کتاب اللہ کے بعض حصوں کو بعض دوسرے حصوں سے خامخواہ ٹکراؤ؟ اس طرح کی باتیں کر کے تم سے پہلے کی امتیں گمراہ ہوئیں۔ اس چیز پر غور کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اور اسی پر عمل کرو۔ ان چیزوں پر غور کرو جن سے تم روکے گئے تھے، پھر ان سے باز رہو۔ ابن طاؤس نے اپنے بیٹے سے جب ان سے ایک بدعتی بات کر رہا تھا فرمایا اے بیٹے اپنی انگلیاں کانوں میں دے لو یہاں تک کہ اس بدعتی کی آواز تیرے کان میں نہ آئے۔ پھر فرمایا اور زیادہ شدت کے ساتھ اور زیادہ شدت کے ساتھ۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو خلق اور امر صرف خدائی کے لیے ہیں۔ اس طرح خدا نے پہلے خلق کی خبر دی پھر امر کا ذکر فرمایا، گویا امر خلق سے الگ کوئی اور چیز ہے۔ نیز خدا تعالیٰ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ بیان، خدائے رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، انسان کو پیدا کیا اور اسے بیان کی تعلیم دی۔ گویا خدا اس طرح اس بات کی خبر دیتا ہے کہ قرآن اس کے علم کا ایک حصہ ہے۔ اسی طرح دوسری متعدد آیات ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن علم خداوندی میں سے ہے۔ اس کے علاوہ اسلاف میں سے متعدد بزرگوں سے مروی ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے قرآن خدا کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ یہی میرا مسلک ہے، میں کلامی نہیں ہوں اور نہ ایسے مسائل میں علم کلام کو کوئی اہمیت دیتا ہوں۔ میری نظر میں اہمیت جو کچھ ہے وہ صرف اسی کی جو کلام اللہ میں وارد ہو یا حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آثار صحابہ و تابعین سے ثابت ہو، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ غیر محمود ہے۔ یہ امام بن حنبل کا اپنا خط ہے اور اس میں انہوں نے اپنا موقف بالکل واضح طور پر بیان کر دیا۔ وہ اس کا خلاصہ اگر کیجئے دو باتیں کہتے ہیں، یہ کہ قرآن غیر مخلوق ہے واضح طور پر،
اور ظاہر بات ہے کہ اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کو بھی اس کی مخلوق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس سے یہ مراد ان کی نہیں ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی عبارت پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارا کلام اللہ کو اپنی زبان سے نکالنا بھی غیر مخلوق ہوتا ہے، بلکہ وہ قرآن کو اس کے مصدر و منشا کے اعتبار سے بھی اور اس کے الفاظ کے لحاظ سے بھی غیر مخلوق مانتے ہیں، اور اس پر اصرار کرتے ہیں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو میں اس بنیاد پر کہتا ہوں کہ یہی صحیح عقیدہ ہے اور سلف اسی عقیدے پر رہے ہیں۔ امام کا عام طریقہ بھی یہی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہنا کہ انہوں نے قرآن مجید کے بارے میں مامون کے سامنے یہ کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، یہ بات تو صحیح نہیں۔ انہوں نے اپنا موقف واضح طریقے پر بیان کر دیا۔ میں اس وقت ان کے موقف کا محاکمہ نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے تھے۔ امام کے اس موقف پر بہت گفتگو ہوئی ہے، بہت بحث و مباحثہ کا بازار بھی گرم رہا ہے۔ میرا بھی اپنا ایک نقطہ نظر ہے اس سارے قضیے کے بارے میں، لیکن بہرحال جو موقف انہوں نے اپنایا اس موقف کی صحت اور غلطی سے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، قطع نظر کر کے اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ روایت ڈال دی کہ حکمران کسی بات کو اس طریقے سے منوانے کا طریقہ اختیار نہ کریں، اور دنیا کی علمی تاریخ میں یہ بات واضح کر دی کہ مسلمان اس شان کے لوگ ہیں کہ ان کے ائمہ اور ان کے اکابر اگر کسی نقطہ نظر کو صحیح سمجھتے ہیں تو اس کے لیے وہ اپنی جان دے سکتے ہیں، لیکن اس میں ادنا درجے میں بھی کوئی ترمیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا کی علمی تاریخ میں جو بڑی بڑی قربانیاں دی گئی ہیں ان میں سے ایک بڑی قربانی احمد بن حنبل کی قربانی ہے۔ سقراط کے زہر پینے سے لے کر احمد بن حنبل تک یہ تاریخ بار بار دہرائی گئی ہے، اور احمد بن حنبل نے بھی اس میں واقعہ یہ ہے کہ شاندار اضافہ کیا ہے۔ عقائد کے باب میں امام بن حنبل کی آراء مختصر طور پر جان لیجئے۔ ایمان کی مشہور بحث میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ایمان قول بھی ہے اور عمل بھی ہے، اور ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ یہی مسلک امام بخاری کا ہے اور یہی بعد میں زیادہ تر محدثین کا مسلک ہوا۔ کبیرہ گناہوں کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ ان پر خلود فی النار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے معاملہ سپرد ہے، وہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو وہ کسی بندے کو اس کی بنیاد پر سزا دے دے۔ البتہ نماز اگر کوئی آدمی نہیں پڑھتا تو اس کو وہ کافر کہتے ہیں۔ یہ استثناء انہوں نے گناہوں میں کیا ہے۔ قرآن کو وہ غیر مخلوق مانتے ہیں، جس طرح کہ اس خط سے بھی واضح ہے، اور اس زمانے کا ایک مشہور کلامی مسئلہ کہ کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ دنیا میں تو اس کا امکان نہیں ہے، اور لا تدرک الابصار کو وہ دنیا ہی سے متعلق مانتے تھے۔ آخرت میں البتہ اللہ تعالیٰ کے دیدار سے اہل ایمان مشرف ہوں گے۔ ان کی فقہ جن اصولوں پر مبنی ہے بہت سادہ طریقے سے جان لیجئے، اس میں بھی کوئی زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز ان کے ہاں نصوص ہے، قرآن اور سنت، دونوں کو وہ نصوص کہتے ہیں۔ کوئی بات ان سے مل جائے تو پھر اس کے بعد وہ کسی چیز پر غور کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ سنت اور قرآن کے باہمی تعلق کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ سنت قرآن مجید کی تفسیر کرتی ہے، لیکن اس میں ان کا موقف ہم سے اس لحاظ سے مختلف ہے کہ وہ جب کوئی چیز سنت میں، حدیث میں، اور اس میں خبر واحد خبر مشہور کی کوئی تخصیص نہیں کرتے۔ کسی حدیث میں ان کو کوئی چیز مل جائے تو وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر ہی کا کام تھا کہ وہ یہ بتائے کہ قرآن کا منشا کیا ہے، چنانچہ اس معاملے میں وہ ظاہر قرآن کو چھوڑ دیتے ہیں اور یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہی قرآن کا منشا اور یہی قرآن کا مقصود ہے۔ یعنی وہ اصول کے لحاظ سے تو بڑے اصرار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے کسی مفہوم میں سنت کوئی تغیر و تبدل نہیں کر سکتی، وہ اس کی وضاحت کرتی ہے، لیکن وہ مواقع جن میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تغیر و تبدل ہوا ہے، ان میں وہ تغیر و تبدل نہیں ہوا، اس کی کوئی دلیل نہیں دیتے، لیکن اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ تغیر و تبدل اس کو نہیں مانا جا سکتا، یہی قرآن کا منشا ہے جس کو سنت نے واضح کر دیا ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری اصل یہ ہے کہ جہاں قرآن و سنت میں کوئی چیز نہیں ملے گی وہاں صحابہ کے فتاویٰ لیے جائیں گے، اور یہ بات بھی وہ بڑے اصرار سے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اگر فتویٰ مل گیا ہے تو پھر اس میں کوئی نئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے۔ وہ اللہ کے پیغمبر سے واقف تھے، اس کے دین سے واقف تھے، ان کی تربیت ہوئی تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ کیا چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو انہیں حضور ہی سے سنی ہوگی، اور اگر ان کا کوئی فہم و اجتہاد بھی ہے تو وہ ہم سے بہتر تھے کہ اس فہم و اجتہاد کے لحاظ سے وہ پیغمبر کے منشا کو واضح کر سکیں۔ اس معاملے میں وہ مرسل اور ضعیف حدیث سے بھی حجت لے آتے ہیں، یعنی ان کے ہاں حدیث کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر کوئی چیز ان کے پاس موجود نہیں ہے اور حدیث اگر ضعیف یا مرسل بھی مل گئی ہے تو بہرحال وہ اس کو دین میں اہمیت دیں گے اور اس کی بنیاد پر فتویٰ دے دیں گے۔ قیاس کو امام بن حنبل مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ان تمام چیزوں کے تابع رکھ کر مانتے ہیں، اور قیاس سری کو مانتے ہیں۔ یعنی قیاس سری کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ بالکل واضح طور پر یہ معلوم ہو کہ یہ چیز اس کے مماثل ہے۔ قیاس کے معاملے میں بھی ان کی بحث منطقی نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے قیاس کیا ہے، اور میں جب صحابہ کو دین کا ماخذ سمجھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ میں ان کی سنت پر عمل کر رہا ہوں، اس معاملے میں بھی کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ یہ تو 4 بنیادی اصول ہیں۔ اس کے سوا فقہ احمد بن حنبل میں 3 اور چیزیں بھی ملحوظ ہوتی ہیں۔ استصحاب کا طریقہ، یعنی اگر کوئی چیز پہلے سے چلی آ رہی ہے اور کسی نے اس پر نکیر نہیں کی، ایک معروف ہے، سوسائٹی میں چلا آ رہا ہے، تو احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اس کو کسی معقول وجہ کے بغیر نہ بدلا جائے، اسی پر فتویٰ دے دیا جائے۔ مسائل مرسلہ پر بھی ان کے بہت سے فتاویٰ موجود ہیں، یعنی اگر مسلمانوں کی مصلحت کا تقاضا ہے تو بہرحال ان تمام نصوص کے نہ ہونے کی صورت میں وہ اس میں فتویٰ دیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ چیز اس بنیاد پر اس مصلحت کی وجہ سے جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ایسے موقعوں پر وہ عام طور پر جو اسلوب اختیار کرتے ہیں وہ ایک اکرہ ہو، میں ناپسند کرتا ہوں، یا لا یعجبنی، یہ مجھے پسند نہیں ہے، اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے بہت سے فتاویٰ سد ذرائع پر مبنی ہیں، بلکہ ذرائع کا لفظ استعمال کیجئے، یعنی اگر کسی دین میں مطلوب چیز کو حاصل کرنے کا ذریعہ کوئی چیز بن سکتی ہے تو اس کو بھی وہ واجب یا مستحب جو دین میں حیثیت ہے اس چیز کی قرار دے دیں گے، اور اگر کوئی چیز کسی حرام چیز کو روکنے کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کو بھی وہ اس کی اہمیت کے لحاظ سے حرام یا ناپسندیدہ قرار دے دیں گے۔ یہ چیز بھی ہے۔ اجماع کو وہ حجت مانتے ہیں، لیکن اجماع سے ان کی مراد وہی ہے کہ صحابہ کرام نے جو دین ہم کو پہنچایا ہے، وہ جو بالاجماع ہم کو ملا ہے، وہ بہرحال حجت ہے۔ اجماع کے بارے میں جو بعد کے لوگوں کے موقف اور اس کی تفریعات ہیں، یہ احمد بن حنبل کے ہاں نہیں ہیں۔ اور اسی طرح کے لوگوں نے جب اجماع کا دعویٰ کیا تو انہوں نے کہا کہ من ادعا اجماع فقط کذب، جس نے اجماع کا دعویٰ کیا وہ جھوٹا ہے، یعنی وہ ضروریات دین کی حد تک اس کو محدود کرتے ہیں، جیسے قرآن ہے، نماز ہے، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ یہ جتنی چیزیں ان کے بارے میں بھی وہ صحابہ ہی کے عمل سے استدلال کرتے ہیں اور خلفائے راشدین کے عمل سے، کہ انہوں نے بھی مصلحت پر فتوے دیے ہیں، انہوں نے بھی ماضی کی سنتوں کو قائم رکھا ہے، انہوں نے بھی ذرائع کی بنیاد پر فتاویٰ دیے، اور اس کی بہت سی مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ احمد بن حنبل اور ان کی فقہ کا یہ مختصر تعارف ہے۔ میں نے ان کے نقطہ نظر پر سوائے اس کی وضاحت کے کوئی جر و نقص نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر میں علیحدہ لیکچروں میں بیان کر چکا ہوں۔ ان لیکچروں کا منشا یہ ہے کہ بغیر کسی نقد و جرا کے مختصر طور پر طالب علموں کے سامنے ان کا موقف اور ان کی سیرت و سوانح کا ایک نقشہ آ جائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ تقریر میں یہ ذکر کیا ہے کہ بعض مورخین کی رائے ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی مقاصد بھی تھے۔ معتزلہ اثر و رسوخ چاہتے تھے اور بعض لوگوں کے اثر و رسوخ کو ختم کر کے وہ حکومت میں بھی کچھ دراریں ڈالنا چاہتے تھے۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اجمیوں کی سازش تھی یہ، اور اسی سے در حقیقت اجمی نقطہ نظر کے فروغ کی ابتدا ہوئی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے تمام تاریخ کا مطالعہ کر کے ان تمام آراء کی بنیاد زیادہ تر قیاسات پر ہے۔ واقعہ یہی ہے کہ ایک شخص کو اقتدار حاصل ہو گیا، خود مامون ابو الہذیل کا شاگرد ہے، ظاہر ہے اس کے اثرات بھی ہوں گے۔ بعض مواقع پر معتزلہ چونکہ بہت عقلی لوگ تھے ان سے متاثر بھی ہوا، اس کو دین و ایمان کا مسئلہ بنا کر اس کے ذہن پر مستولی کر دیا گیا، اور خود احمد بن ابی داؤد اور دوسرے معتزلہ کے دل میں ان کے 2 بڑے لوگوں کے قتل ہو جانے کا ایک جذبہ بھی تھا۔ میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ زیادہ قرین قیاس ہے، اصل وجہ یہی بنی ہے۔ باقی یہ ہے کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بہت سی سازشیں بھی مل جاتی ہیں اور وہ سب مل کر اس کو نمایاں کر دیتی ہیں۔ اس طرح اگر ہم حالات و واقعات کا تجزیہ کریں تو بہت سی کڑیاں موجود ہوتی ہیں، لیکن جو نمایاں ترین چیز لگتی ہے وہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا۔ اس کا مسئلہ کسی کا صحیح کسی کا سنا کیا فرق ہے؟ حدیث کی کتابوں میں سے مسند کا مطلب تو یہ ہے کہ صحابہ کے لحاظ سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سند کے لحاظ سے ابو بکر تک پہنچتی ہے، یہ روایت سند کے لحاظ سے فلاں تک پہنچتی ہے، اور انہی کے نام سے اس کو ترتیب دے دیا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال یہی ہے۔ الجامع الصحیح جن کو کہا جاتا ہے ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے مصنفین نے، جیسے بخاری و مسلم ہے، صحیح حدیث کی جو تعریف ہے، صحیح محدثین کی اصطلاح ہے۔ صحیح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اردو میں صحیح کہتے ہیں، انہوں نے حدیث میں ایک اصطلاح قائم کی ہے، صرف وہی روایتیں اس میں لی گئی ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں۔ سنن وغیرہ میں عام طور پر اس کا التزام نہیں ہوتا، وہاں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مختلف ابواب کے تحت بالکل واضح کر دیا جائے، لہٰذا ان کتابوں میں جو سنن کے نام سے ہیں
ہر طرح کی روایتیں مل جاتی ہیں، ان میں ضعیف بھی ہیں، شاذ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، سب طرح کی روایتیں ہیں۔ یہ مختصر بات ہے، کسی موقع پر اس پر کوئی لیکچر دے کے میں مفصل تعارف کرا دوں گا کہ ان کی نوعیت کیا ہے۔ اس وقت تک کس طرح بن چکی تھی امام بن حنبل کے زمانے تک جو اصطلاحیں ملتی ہیں ان میں صحیح کی اصطلاح تو رائج ہو چکی تھی، لیکن اس کی وہ فنی تعریف ارتقاء کے نتیجے ہی میں متعین ہوئی۔ مسند کا لفظ عام طور پر بولا جاتا تھا، اور اس سے مراد سند کے لحاظ سے صحابہ تک ممتد ہونے والی روایتی لیا جاتا تھا۔ کچھ اور اس طرح کی اصطلاحات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بولی جاتی تھی، لیکن ان کی صورت بڑی کروڈ تھی، جیسے کہ ہر فن میں ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں نا کہ نحو کے ائمہ میں ہیں سیبوے، بلکہ ان کی کتاب کو تو اس فن میں وہی حیثیت حاصل ہے جو بائبل کو مذہب مسیح میں حاصل ہے، لیکن ان کے ہاں اصطلاحات بالکل مختلف ہیں اس سے جو بعد کے زمانے میں رائج ہو گئی۔ وہ مفعول مطلق کو حدثان اور حدث کہتے ہیں، اس زمانے کا کوئی آدمی پڑھے تو سمجھے گا ہی نہیں کہ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے ہیں۔ تو نحو کی اصطلاحات بھی اسی طریقے سے تبدیل ہوتی رہے، اصطلاحات ڈیولپ ہوتی ہیں نا، اس زمانے میں بہت کروڈ صورت میں موجود تھی۔ مسند احمد بن حنبل کا ذکر نہ کرنے کی وہی وجہ ہے جو میں نے یہاں بیان کر دی کہ ہمارے ہاں مسند کے بعد پھر جب حدیث کا فن ترقی پا چکا ہے تو پھر جو کتابیں ترتیب دی گئیں اس میں سے سیاہ ستہ منتخب کی گئی، اور اس میں بخاری اور مسلم کو انتخاب کے لحاظ سے بہت ممتاز مقام حاصل ہو گیا۔ مسند کی نوعیت یہ ہے کہ وہ اصل میں وسعت معلومات کا نمونہ ہے، بے شمار روایتیں اس میں، تو اس وجہ سے اس کو اس پہلو سے ابہات میں شامل نہیں کیا جاتا۔ لیکن اگر یہ لحاظ نہ کرنا ہو اور یہی بتانا ہو کہ سب سے بڑی حدیث کی کتاب کون سی ہے تو پھر مسند کے سوا کس کا نام لیا جا سکتا؟ ویسے بھی قرآن کے بارے میں آپ کا اپنا نہ پوچھیے تو اچھا ہے، ایک مسئلہ تاریخ میں دفن ہو گیا، اس پر احمد بن حنبل نے بھی بہت تازیانے کھا لیے، اب آپ میری پیٹھ کیوں لوگوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں؟ اس مسئلے کی ویسے کلامی سطح سے اوپر کیا دین سے ابھی نے پہلو سے دیکھیے تو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس پہ اتنا بازار کا کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن مجید اگر مخلوق نہیں ہے تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہی کو ازلی نہیں مانا جا رہا، اس کے ساتھ قرآن کو بھی ازلی مانا جا رہا ہے، اور ایک ایسی چیز خدا کے علاوہ مانی جا رہی ہے جس پر خلق کا فعل نہیں ہوا، تو یہ چیز تو شرک ہوگی نا۔ مامون کا نقطہ نظر یہی ہے، یعنی ان کے نقطہ نظر کو اسی طرح لے لیجئے۔ دوسرے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے، کلام اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، جیسے بولنا انسان کی صفات میں سے۔ اب صفت کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ خلق ہوتی ہے، یہ ایک بیہودہ بات ہے۔ اللہ بولتے ہیں، کیسے بولتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے، لیکن وہ بولتے ہیں، اس لیے کہ ہر کلام کرنا تو انہوں نے اپنی صفت خود قرآن میں بتا دیا ہے، تو قرآن ان کا کلام ہے، اس لیے اس کو کلام اللہ کہنا چاہیے، اس میں خلق کی بحثی موضوع نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ آہستہ آہستہ جب دو متحارف فریق ہو گئے تو پھر وہی بات احمد بن حنبل نے کی کہ قرآن غیر مخلوق ہے، وہ کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام۔ تو اس کی اہمیت اس لحاظ سے تو بہت بنتی ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ یہ بات کہی جائے کہ قرآن غیر مخلوق ہے اور اسی مفہوم میں کہی جائے جس مفہوم میں یہ لوگ بیان کر رہے تھے، تو دو قدیم تو ہو جاتے ہیں نا، دو ازلی قوتیں تو پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ مسئلہ تھا۔ وہ آپ کے بعد بات کے ہوئے یا آپ کے زمانے میں ہی اصول میں نے بیان کر دیے ہیں جو احمد بن حنبل سے ثابت ہے، اور اس پر بڑی عمدہ بحث کی ہے اعلام الموقعین میں ابن قیم نے، خود وہ حنابلہ ہی میں سے ہیں، بلکہ حنابلہ کے جلیل القدر ائمہ میں سے ہیں، ان کی بحث بہت صاف بھی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جتنے لوگ احمد بن حنبل کی فقہ روایت کرتے ہیں وہ سب انہی اصولوں کی روشنی میں سے روایت کرتے ہیں۔ بتدریج اس کا ارتقا بھی ہوا ہے، لیکن اس ارتقاء کی نوعیت ایسی نہیں ہے کہ اس میں اصول میں کوئی اضافہ ہو گیا ہو، اصول یہی ہیں، اس میں ظاہر بات ہے کچھ آراء لی گئی ہیں، کچھ چھوڑی گئی ہیں۔ خود احمد بن حنبل کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے رجوع لوگوں نے مرتب کیے ہیں اور وہ ہزاروں تک پہنچتے ہیں،
بلکہ ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کی شاید ہی کوئی رائے ہو جس کے بارے میں یہ نہ کہا جاتا ہو کہ کالا احمد فی احدر روایت ہے، یعنی 2 روایتیں ان میں سے ایک میں احمد نے یہ کہا ہے. اور وہ بڑے وسیع پیمانے پر اپنی آراء بدلتے بھی تھے. اس زمانے میں یہ کوئی بری چیز نہیں سمجھی جاتی تھی. یہ تو اس دور کا فتنہ ہے کہ ایک عالم ایک رائے قائم کر لیتا ہے اور پھر اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. اہل علم تھے، غور کرتے تھے، کسی چیز کو غلط سمجھتے تھے رد کر دیتے تھے. یہ چیز رہی ہے. امام بن حنبل نے کبھی کوئی خروج کا طریقہ اختیار نہیں کیا، اس کو وہ ناپسند بھی کرتے تھے. عباسیوں کی حکومت کے ساتھ تعاون کا رویہ بھی ان کا نہیں رہا. مالی پیشکشوں پر بھی انہوں نے کہا کہ لوگوں کا خون مجھے بھیج رہے ہو. ظاہر ہے کہ وہ اس کے ناقد تھے اور جو غلطی وہ دیکھتے تھے اس کو بھی برملا بیان کر دیتے تھے کسی بھی معاملے میں. شراب اور اس طرح کی چیزوں کو جب ان لوگوں نے عام کرنا شروع کیا ہے تو اس پر بڑی شدید تنقیدیں بھی انہوں نے کی. اور میں نے بھی عرض کیا کتاب الاشربہ لے کر مسجد میں جاتے تھے تاکہ لوگوں کو حدیث سنا دی جائے. اس طرح کی تہذیب کے معاملے میں وہ جس طرح جم گئے اور جس طرح انہوں نے نصیحت کی وہ بھی ہے. لیکن جو خط انہوں نے لکھا ہے خلق قرآن کے مسئلے میں متوکل کو، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا رویہ کوئی خروج یا بغاوت کا کبھی نہیں رہا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی رویہ علماء کا حکومت کے متعلق ہونا چاہیے. حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں. جو چیز غلط ہو اس پر پوری شدت کے ساتھ تنقید کریں، اور اس کے لیے اگر وہاں تک بھی جانا پڑے تو اس کو اپنے لیے سعادت سمجھیں. لیکن خروج، بغاوت، یہ طریقے جو ہیں یہ علماء کے شان نشان نہیں، یہ ان کا کام ہی نہیں. بالکل ممالک میں فقہ ہم سے زیادہ آج کل جی بالکل ممالک میں کہاں حنبلی فقہ یعنی زیادہ غلبہ تو سعودی عرب میں ہے. وہاں تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اسی کو سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہے. اور چونکہ یہ نقطہ نظر بہت حد تک حدیث پر مبنی ہے، اس وجہ سے اہل حدیث حضرات کے ہاں بھی امام بن حنبل ہی کا موقف ہے جس کو اختیار کیا جاتا ہے. ان کے فتاویٰ سے بعض معاملات میں اختلاف ہوتا ہے، حدیث پر جو بعد میں بحثیں ہوئی ہیں ان کی بنیاد پر بھی، لیکن اصول میں یہی اصول ہیں کہ جس کو ہمارے ہاں اہل حدیث بھی اختیار کیے ہوئے ہیں زیادہ تر. باقی ملکوں میں بھی حنبلی مختلف جگہ پہ پائے جاتے ہیں، لیکن ان کو حکومت میں یہ اثر رسوخ اس طرح حاصل نہیں ہے. مصر میں بھی ہے، مراکش میں بھی ہے، اور جگہوں پر بھی. شیخ ابوبکر جیلانی سنا ہے حنبلی تھے. جی ہاں، ان کے بارے میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ حنبلی تھے. رفع یدین کرتے تھے. اس زمانے میں اگر کہیں ہوتے تو ان کے معتقدین ان کی پٹائی کر دیتے. حنابلہ ہی کیا امام میں سے تھے. اس زمانے میں زیادہ تر یہ لوگ رہے. لیکن یہ واقعہ ہے کہ فقہ حنبلی میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں. خود اس کی کتابوں میں المغنی کا کوئی جواب نہیں ہے، فقہ میں بڑی بے نظیر کتاب ہے. لیکن اس مسلک کو علمی لحاظ سے جن لوگوں نے منوایا ہے لوگوں سے اور جن کا غیر معمولی اثر ہوا ہے وہ ابن تیمیہ اور ابن قیم. وہ کہتے بھی ہیں کہ احناف اپنے علماء کی فہرست پیش کرتے ہیں اور مالکیہ وہ اگر ہزاروں بھی ہوں تو 2 ہی کافی ہیں ہماری طرف سے، ابن تیمیہ اور احمد بن حنبل. اس میں کوئی شبہ بھی نہیں. اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو اثر دعوت و عزیمت میں ابن حنبل اور ابن تیمیہ اور ابن قیم کا ہے، یہ واقعہ ہے کہ اس نے باقی سب کو دبا بھی لیے. اور یہی معلوم ہوتا ہے کہ احمد بن حنبل نے جو عزیمت اختیار کی اس کا اثر ان ائمہ پر بھی ہوا ہے. تذکرے میں بھی دیکھیے مولانا ابوالکلام آزاد نے احمد بن حنبل کے بعد انہی دونوں کا ذکر کر کے گویا اس تاریخ کو ابتدا اور انتہا تک پورا کر دیا. تقلید کی ابتدا بہت اگر تحقیق تفحص کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ 4تھی صدی میں اس کی بنا پڑنی شروع ہو گئی تھی. چوتھی صدی کے علماء کی کتابوں میں اس کی کانڈیمنیشن ملتی ہے. مدارج السالکین منازل السائرین کی شرح ہے. منازل السائرین ابو اسماعیل حروی کی تصنیف ہے اور وہ تصوف میں بڑی بے مثال کتابوں میں سے ہے. لیکن شرح انہوں نے اس طرح کی ہے کہ وہ اس کے غص و سمین کو، اس کی غلطی اور صحت کو واضح کرتے جاتے ہیں. اس میں پھر ظاہر ہے کہ بڑی نادر بحثیں کی ہیں.
خود مدارج السالک منازل السائرین اصل کتاب تو 40-45 صفحے کی کتاب ہے، میرے پاس جو اس کا نسخہ ہے وہ غالباً 40 صفحے کا ہے، لیکن مدارج السالکین اس کی شرح 3 جلدوں میں، ضخیم 3 جلدوں میں، ایک جلد 450-500 صفحے کی ہوگی. تو وہ اس طرح شرح جن معنوں میں بولتے ہیں ہم اس طرح نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا مطلب واضح کرتے ہیں، اس کا مفہوم متعین کرتے ہیں، پھر کتاب و سنت کی روشنی میں بتاتے ہیں کہ صحیح موقف کیا ہے. اور منصفانہ تنقید کی ایسی عمدہ مثال ہے کہ ہم فخر سے پیش کر سکتے ہیں. میں یہ نہیں عرض کرتا کہ ان کی سب آراء سے مجھے اتفاق ہے، بعض جگہوں پر انہوں نے بڑی رعایت سے کام لیا ہے، لیکن اس میں بھی وہی چیز غالب ہے کہ مصنف کو ممکن حد تک رعایت دے کر اور مسلمان کو ممکن حد تک رعایت دے کر اس کی توجیہ کر کے اس کے موقف پر نقد کرنا چاہیے. یعنی اس پہ یہ اعتراض تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے تنقید کرنے میں بے جا رعایت کر دی ہے بعض جگہ مصنف کی، لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہیں غیر منصفانہ تنقید کی. اس لیے مجھے تو اس کا سب سے زیادہ پسند وہی حصہ ہے جس میں انہوں نے توحید کے باب میں ابن تیمیہ کی تنقید نقل کی، اس لیے کہ ابن تیمیہ کا یہ مزاج نہیں تھا، وہ تو اپنی شان سے سناتے تھے، اصل شان تنقید کی اسی میں نمایاں ہوئی. وہ آخری حصہ ہے توحید کا باب. تصوف کے معاملے میں ان کا کوئی مطلب نہیں ہے. تصوف کے معاملے میں ابن تیمیہ کا جو موقف ہے وہی ان کا موقف تھا، اس میں قرآن و سنت کے خلاف کسی چیز کو بھی وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. البتہ یہ ہے کہ اس زمانے میں جن لوگوں کے علم یا جن کے ملفوظات سے زیادہ واقفیت نہیں تھی اور ان کے زود و ورا کی روایتیں تھیں، ان کی کوئی عمومی کنڈمنیشن کا طریقہ وہ اختیار نہیں کرتے تھے. صوفیہ میں سے اب ہم شاہ ولی اللہ کا ذکر بڑے ادب سے کرتے ہیں، لیکن تصوف پر تنقید کرتے ہیں، تو تصوف پر اسی طرح کی تنقید وہ بھی کرتے ہیں. جن لوگوں کا نقطہ نظر بالکل واضح ہو گیا ان سے انہوں نے کوئی رعایت نہیں کی. ابن تیمیہ نے آخر تصوف کے سب سے بڑے شیخ محی الدین عربی کے بارے میں یہ کہا کہ دجال من الدجاجلہ، کہا ہی تھا. جی فقہ کا تصوف سے کیا تعلق ہے؟ بات یہ ہے کہ ایک آدمی اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کی روح ہے، یہی دین کا تقاضا ہے، تو ہو جائے گا صوفی. تصوف کو اگر آپ دیکھیے تو لوگ اس کو بالکل الگ دین کی حقیقت مانتے رہے ہیں. شاہ ولی اللہ کا میں نے ذکر کیا تھا تصوف پر لیکچر دیتے ہوئے کہ جب وہ دین کی بات کرتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ سالار مسعود اور اجمیر شریف جانا زنا سے بڑا گناہ ہے. آخر کا ہی نا انہوں نے لکھا ہے. لیکن جب اس کوچے میں اترتے ہیں تو وہ ایک باطنی دنیا ہے، اس میں آپ کے قرآن و سنت نہیں چلتے، اس میں کچھ اور سکے رواں ہوتے ہیں. جناب اس مجلس کو ختم کیا جائے.